السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے عزیزو، آج ہمارے ابتدائی قاعدے کا آخری سبق ہے 10 مدلس راوی۔ 10 مدلس راوی، تیسرے طبقہ کے مدلسین، پھر چوتھے طبقہ کے مدلسین، یہ کل 10 میں نے ذکر کیے ہیں۔ اس مقصد کے تحت کہ ہمیں مدلس راوی بھی یاد ہونے چاہیے، مدلس راوی بھی یاد ہونے چاہیے۔ راویوں کی قسمیں ہیں، راویوں کی قسمیں ہیں، تو ائمہ محدثین نے ہر قسم کی خدمت کی ہے اور خدمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہی لے لیں مسئلہ مدلسین کا ہی مسئلہ لے لیں، درجن کے قریب، وعلیکم السلام، ائمہ محدثین کی کتب ہیں صرف مسئلہ تدلیس پر، درجن کے قریب۔ ایسا سمجھ، تدلیس پر منظومے لکھے گئے، مختصر کتابیں، مفصل کتابیں، بڑی زیادہ درجن کے قریب کتابیں ہیں مسئلہ تدلیس پر۔ تو مدلس جرح و تعدیل میں سے ایک خاص قسم ہے روات کی، انہیں کہتے ہیں مدلسین۔ واضح؟ تیسرے طبقے کا مدلس، چوتھے طبقے کا مدلس راوی جب آنے سے بیان کرے گا تو اس کی روایت ضعیف ہوگی۔ اگر سماع کی صراحت کر دے گا تو حدیث صحیح ہوگی۔ سماع کی صراحت کیسے؟ مدلس راوی کہے حدثنا یا اخبرنا یا انبانا یا سمیتو، یہ چاروں لفظ سماع کی صراحت پر دلالت کرتے ہیں۔ ان اور کالا یہ سماع کی صراحت پر دلالت کرتے نہیں۔ واضح؟ اچھا، اب بیٹو یزید بن عبد الرحمن بن ابی مالک الحمدانی صاحب ہیں، ابو حرہ رکاشی ہیں، ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود ہیں، بقیہ بن ولید مشہور، بقیہ بن ولید حجاج بن ارتاد ہیں، سبید بن سعید ہیں، عباد بن منصور ہیں، عطیافی مشہور الکوفی۔ اچھا، یہ بیٹو آگے میں نے لکھے ہیں 10 مختلف راوی۔ وہ راوی عمر کے کسی حصے میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، تو پھر اس پر اللہ اکبر، یہ ایک خاص قسم ہے روات حدیث کی، اس پر محدثین نے بڑی کتابیں لکھی۔ اس پر سب سے مفید اور مفصل کتاب ہے الکواکب النیرات۔ کیا ہے؟ امام ابن القیال رحمہ اللہ کی ہے الکواکب النیرات۔ ائمہ محدثین نے جس تاریخ کو راوی کا حافظہ خراب ہوا تھا اس تاریخ کا بھی اہتمام کر دیا ہے۔ یہ راوی فلاں سن، فلاں تاریخ، فلاں مہینے کو اس کا حافظہ خراب ہوا تھا۔ یہ بھی محدثین نے اہتمام کر دیا ہے کہ اس کے حافظہ خراب ہونے سے پہلے کس نے روایت کیا ہے اور بعد میں کس نے روایت کیا ہے۔ پہلے راویوں کی روایتیں صحیح ہیں، بعد والے راویوں کی روایتیں ضعیف ہیں۔ بعض وہ بھی مختلف راوی ہیں 2-4 جنہوں نے اختلاط کی حالت میں بیان کیا ہی نہیں، ان کی اولاد نے ان کو گار ہی رکھا، بیان کرنے دیا نہیں۔ پتہ تھا بابو کی حالت خراب ہے تو ان کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن وہ مشن ساری زندگی جس پہ رہے، حدیث کا مشن، حدثنا اخبرنا کا مشن، علم حدیث، علم جرح و تعدیل کا مشن، تو وہ کوشش تو کرتے ہیں کونوں کو بیان کر، لیکن غلطیاں کر جاتے ہیں، ایسے نا؟ تو بیٹوں نے پھر ان کو بیان کرنے دیا نہیں۔
ایک راوی بہت بڑا امام اور محدث ہے، اختلاط سے پہلے اس کی سب روایتیں صحیح ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اختلاط کا شکار ہو گیا، حافظہ گڑبڑ ہو گئی، تو پھر بھی اس نے روایتیں بیان کی، تو محدث نے دیکھا جو اختلاط کے بعد روایتیں بیان کی ہیں ان میں گڑبڑ ہے، ان میں گڑبڑ ہے۔ تو جو اختلاط کے بعد والے راویوں نے بیان کی وہ روایتیں ضعیف ہیں، اور اختلاط کے پہلے والی روایتیں صحیح ہیں۔ دیکھو میں زور دے رہا ہوں، کتابیں دی آپ کو، خلاصے نکالو پڑھو، کہا نا۔ یہ جو کتاب الکواکب و نیرات مرکز تربیہ الاسلامیہ فیصل آباد دوران طالب علمی میں نے اس پوری کتاب کو اچھی طرح پڑھا، بارہا پڑھا، پھر اس کا میں نے خود خلاصہ لکھا تھا، تقریب الکواکب و نیرات کے نام سے خلاصہ لکھا۔ خلاصہ لکھنے کے بعد پھر اس کتاب میں انہوں نے بڑی کوشش کر کے کہ اس راوی سے کس کس نے اختلاط کے بعد بیان کیا ہے نا، کس کس نے، نام لکھے، حوالے لکھے۔ پھر میں نے مزید تھوڑا بہت اور مطالعہ کر اس پر اضافے کیے شیخ البانی رحمہ اللہ دیگر محدثین کی کتابوں سے، کہ اور بھی ہیں جنہوں نے اختلاط کے بعد بیان کیا، اختلاط کے پہلے والے یہ ہیں اور بعد والے یہ ہیں۔ سمجھا گیا آپ کو؟ یہ بھی میں نے 10 راوی لکھے ہیں۔ تو سکہ راویوں کی قسم ہے ایک باقاعدہ، ضعیف راویوں کی قسم ہے باقاعدہ، تدلیس راوی کی قسم ہے، مختلط راوی کی، یہ صرف 4 لکھی ہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ ہیں قسمیں، اختصار کے پیش نظر یہ لکھا ہے۔ تو ائمہ محدثین نے ایک ایک راویوں کی قسموں پر مفصل بحثیں کی ہیں۔ واضح؟ بارک اللہ فیکم۔